حضرت حسین نے کیوں چھوڑ دیا اپنا علاقہ اور کائنات میں اللہ تعالیٰ جب کوئی بڑا کام کسی سے لیتا ہے تو بڑا کریکٹر اتارتا ہے. جب آپ مشکل ترین وقت پہ ہوں اور شرطوں پہ فتح حاصل کرنا کوئی امام حسین سے سیکھے. مسجد نبوی کی بے ربطی کی گئی, 10,000 مسلمانوں کو صحابہ تابعین سے شہید کیا گیا. آپ کا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا. اپنے بچوں کو لے کے, اپنی خواتین کو لے کے کون گھر سے نکلتا ہے ایک بار, اور 72 بندوں کے ساتھ جنگ کے لیے کون نکلتا ہے؟ انسان کو بچانے کے لیے, آقا کریم کے مذہب کو بچانے کے لیے, رب کے مذہب کو بچانے کے لیے آپ نے مکے مدینے کو خیر بات کہا. آپ نے تعداد نہیں دیکھنی, آپ نے مقدار نہیں دیکھنی, آپ نے اسلحہ نہیں دیکھنا, اور آپ نے یہ دیکھنا کہ حق پہ کون ہے. یزید تھا, حسین ہیں, اور وہ قیامت تک رہیں گے. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو فرائق راز پوڈ کاسٹ. آج جس واقعے پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ رہتی دنیا تک حق اور باطل کا استعارہ بن کر رہ گیا ہے, اور ہم حسین کا غم مناتے ہیں, ان تمام واقعات کو یاد کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں عبداللہ بھٹی صاحب موجود ہیں جن سے ہم بہت سی چیزیں جانیں گے, کیونکہ ہمارے بچے, ہمارے ٹین ایجرز, ان تک بھی یہ انفارمیشن پہنچنی چاہیے کہ ہوا کیا تھا, کیسے اور کیوں تا عمر یہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہیں اور رہتی دنیا تک رہیں گی. السلام علیکم بھٹی صاحب. السلام, میرا بیٹا خیریت سے ہو؟ اللہ کا شکر. پہلے تو آپ کو حج کی مبارک ہو. جزاک اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں وہاں قبول کرے, اللہ تعالیٰ سستیاں کو تیاں معاف کرے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار جانے کو توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ آپ کا ہر لمحہ وہاں عبادت میں شامل. آمین ثم آمین, آمین ثم آمین. واقعہ کربلا کے حوالے سے بات کریں گے. سب سے پہلے تو اپنے دیکھنے والوں کے لیے بھی یہ پوچھنا چاہوں گی کہ حضرت حسین نے کیوں چھوڑ دیا اپنا علاقہ اور کیوں کوفہ کی جانب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بیٹا یہ ہے کہ کبھی بھی آپ جب اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو اپنی زبان کو ہزاروں بار آپ زمزم سے دھوئیں, تو پھر آپ کی زبان اس قابل ہوتی ہے کہ ان نیک ہستیوں کا تذکرہ کر سکے. کیونکہ اب اہل بیت وہ لوگ ہیں, اہل بیت کا وہ گھر تھا جہاں پہ سورج بھی پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرتا تھا, پھر جا کے کرنیں اس گھر میں جاتی تھی. تو ہم اب دوسری بات یہ کہ اگر کوئی بھی بندہ ان کا ذکر کرنے سے پہلے اپنے وجود کو, اپنے شعور کو, اپنے لاشعور کو ادب احترام کو زون میں لے کے جائے کہ وہ کن ہستیوں کا ذکر کرنے لگا, کیونکہ وہ ہستیاں کون؟ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے اہل بیت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا, جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا, جس نے مجھ سے پیار کیا اس سے اللہ نے پیار کیا, اور جس نے مجھ سے بغض کیا اس سے اللہ نے بغض کیا. اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ یہ میرے جگر گوشہ رسول ہیں, یہ میری جان ہے, میری زندگی ہے, میرا سب کچھ ہے. تو وہ ہستیاں کہ میں کہتا ہوں, اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ جب کوئی بڑا کام کسی سے لیتا ہے تو بڑا کریکٹر اتارتا ہے. اس زمین پہ جب کوئی دنگے فساد, جھگڑے, کرولے, کو مصیبتیں, ٹینشنیں آتی ہیں تو اللہ پھر کسی اپنے خاص بندے کو اتارتا ہے. تو کربلا وہ جو اسلام جب ملوکیت آ گئی, خلافت میں ملوکیت نے اثر ڈالنا شروع کر دیا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے بڑے ہیرو کو امام علیہ السلام کو جب اتارا ہے گراؤنڈ میں, اور انہوں نے پھر تاریخ کو پکڑ کے جوڑ کے اپنا نام جب لکھا ہے, اور رہتی دنیا تک. منڈیلا نے کیا خوب بات کی تھی, نان مسلم تھا, کہتا اگر میں امام حسین علیہ السلام کو نہ پڑھتا تو انہوں نے آخر تک بیعت نہیں کی تھی, تو میں بھی کب تک گوروں کے سامنے سرنڈر کر جاتا. اور انڈین گاندھی ہے جو ان کا ایران میں ہے, اس نے کیا بات کی تھی کہ جب آپ مشکل ترین وقت پہ ہوں اور شرطوں پہ فتح حاصل کرنا کوئی امام حسین سے سیکھے. یعنی کہ نان مسلم دنیا میں جب بھی کوئی تحریک اٹھے گی آزادی کی, دنیا میں جب بھی کوئی مظلوم کی آواز بنے گا, تو اس میں وہ چراغ, وہ روشنی وہی ہوگی جو امام حسین علیہ السلام سن جلا گیا. آپ نے بات یہ کی ہے کہ وہ کیا وجہ تھی کہ کائنات کی سب سے بڑی گدی, کائنات کا سب سے بڑا آقا کریم کا مسجد میں ان کا وجود, اور وہ چھوڑ کے نواسہ رسول, کیونکہ جو گدی ان کے پاس تھی, جو مقام, جو عہدہ ان کے پاس تھا, دنیا کے بڑے سے بڑا بادشاہ, وہ دربار جہاں پہ باجزید اور حسن بصری اور بڑے سے بڑا ولی بھی جا کے نا سسکیاں لے کے رولتا تھا کہیں گستاخی نہ ہو جائے. یعنی کہ وقت کا ہر ولی, وقت کا ہر درویش, وقت کا ہر نیک آدمی جب اس در پہ جاتا ننگے پاؤں, تو وہ کہتا کہ میرے منہ سے کوئی آواز نہ نکل جائے, کوئی گستاخی نہ ہو جائے, کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. وہ مقام جہاں پہ جسم پورا کشکول بن جاتا ہے, تو وہ جگہ چھوڑنا, وہ جگہ, وہ تو پہلے سردار تھے, بادشاہ تھے, بادشاہوں کے بادشاہ ان کے قدموں کی دھول تھے, لیکن انہوں نے مدینہ چھوڑا. کیا چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے جب امام صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح ہو گئی, امیر معاویہ سے ان سے صلح ہو گئی, تو صلح ہونے کے بعد یہ طے پایا تھا کہ نیکسٹ ٹائم جب یہ اگر امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امیر معاویہ فوت ہوتے تو وہ خلیفہ بنیں گے, اگر یہ وہ فوت ہو جاتے تو پھر شورا بنے گی جس کے تحت ہوگا. اب امیر معاویہ نے جب اپنے بیٹے یزید کو جب خلافت دے دی, تو جو اسے کہتے خلافت میں ملوکیت آ گئی. اب ہوا یہ کہ پورے عرب نے جب یزید کی بیعت کر لی, تو بیعت کرنے کے بعد اب یہ امام حسین علیہ السلام تھے, یا عبداللہ بن زبیر تھا, 2-3 لوگ تھے جو رہ گئے تھے. پورے عرب نے کر لی تھی. یزید جانتا تھا کہ پورے عرب ایک طرف ہے, اگر جب تک یہ خانوادہ رسول بیعت نہیں کرے گا میری خلافت کو وہ قانونی حیثیت حاصل نہیں ہوگی. وہ زور لگا رہا تھا کہ یہ بیعت کریں,
حالانکہ بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے نیک لوگ، بڑے بڑے قدور لوگ بھی مسلط کے تحت خاموشی سے وہ خاموش ہو گئے، انہوں نے بیعت کر لی. لیکن امام حسین علیہ السلام وہ بار بار کہتے، مروان جب کہتا تھا کہ بیعت کرو، بیعت کرو، بیعت نہیں کرو گے تو میں تمہیں شہید کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. امام حسین سے کہا تھا کہ مجھے رب چاہیے، مجھے دنیاوی چیز نہیں چاہیے. دنیا بھی نہیں چاہیے. تو اس سے پہلے واقعہ آ رہا ہو چکا تھا، واقعہ آ رہا کہ سارے لوگ جانتے کہ 10,000 مسجد نبوی کی بے ربطی کی گئی، 10,000 مسلمانوں کو صحابہ تابعین سے شہید کیا گیا، اور نیک خواتین کی عصمت دری کی گئی، اسی خانوادے نے وہ کیا. وہ واقعہ ہو چکا تھا. پھر اب امام حسین علیہ صاحب کو جب پتہ چلا نا کہ یہ جب یہ خلافت انہوں نے دے دی ہے یزید کو، تو اب انہوں نے باز نہیں آنا. تو انہوں نے کہا میں مکہ مدینہ کو نا، میں اس کو یزید سے بچانے کے لیے میں یہ شہر چھوڑ دیتا ہوں. ایک بات، اور دوسرا انہیں یہ تھا کہ اگر میں خاموش ہوتا ہوں مسلط کے تحت، میں بیعت کر لیتا ہوں، تو آخر تک تاریخ انسانی کے آخر تک یہ جو ملوکیت ہے اس کو سند مل جائے گی، یعنی کہ ملوکیت ثابت ہو جائے گا، ملوکیت ٹھیک ہے. یعنی خلافت تو یہ نا کہ جو حقدار ہے، جیسے مجلس شورا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بنی تھی. تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، بڑے صحابہ نے روکا آپ کو، بڑے نیک لوگوں نے روکا کہ آپ یہ غلطی کر رہے ہیں، مدینہ کو نہ چھوڑیں. آپ کا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ اگر جنگ کا ارادہ ہوتا تو کون دنیا کا بندہ ہے جو علی اصغر جو بچے تھے، اور جو بی بی سکینہ تھی وہ بچی تھی، اپنے بچوں کو لے کے، اپنی خواتین کو لے کے کون گھر سے نکلتا ہے؟ ایک بات. اور 72 بندوں کے ساتھ جنگ کے لیے کون نکلتا ہے؟ آپ کا ارادہ تھا. کوفے والوں نے جب آپ کو بہت سارے لیٹر بھیجے کہ میں وہاں جاتا ہوں، وہاں جا کے پھر میں دوسری بات انہوں نے کہا میں خلافت سے میں نے اس کی بیعت نہیں کرنی، اگر میں بیعت کی تو کام خراب ہو جائے گا. تو انسان کو بچانے کے لیے، آقا کریم کے مذہب کو بچانے کے لیے، رب کے مذہب کو بچانے کے لیے آپ نے مکے مدینے کو خیر بات کہا. میں کہتا ہوں کہ دنیا کے کسی بندے میں اتنی ضرورت نہیں کہ بڑی گدی کو چھوڑے. کائنات کی سب سے بڑی گدی آقا کریم گدی، مدینہ شریف کو چھوڑنا، جہاں وہ شہنشاہ تھے، بادشاہ تھے، ملک تھے. اور اگر رہتے تو پھر ظاہر اہل مدینہ نے ساتھ ہونا تھا. آپ نے جب چھوڑنے کے بعد گئے تو صرف ایک ہی مقصد تھا کہ میں نے اسلام کو بچانا ہے، میں نے حق کو بچانا ہے، میں نے حق کا ساتھ دینا، اور ملوکیت کو میں نے رد کرنا ہے. اگر آج میں مسلط کہتا ہے ملوکیت کو مان گیا تو روزے قیامت تک نہ پھر یہ سند بن جائے گی، یہ جسٹیفائز ہو جائے گا. لہٰذا اس لیے آپ کو مدینہ چھوڑا. مدینہ چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ اگر میں آج بات بن جاؤں تو میرے نانا کا جو اسلام ہے، میرے نانا کا جو دین ہے، اس میں ایسا رنگ شامل ہو جائے گا، اس کی تعلیمات مسخ ہو جائیں گی. لہٰذا انہوں نے جو علم اس وقت بیدار کیا، اس کا سائن یہی تھا کہ زندگی کے جب بھی کوئی ایسا ٹائم آئے، ایک طرف حق کو ایک طرف باطل ہو، تو آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے. ایک طرف مظلوم ہے، ایک طرف ظالم ہے، تو آپ نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے. اور وہ یہ جو ان کا اٹھنا یا ان کا شہر چھوڑنا، یہ سائن تھا کہ قیامت تک جب بھی کوئی ظالم اٹھے اور اس کے مقابلے پہ چاہے تھوڑی تعداد کیوں نہ ہو، آپ نے تعداد نہیں دیکھنی ہے، آپ نے مقدار نہیں دیکھنی ہے، آپ نے اسلحہ نہیں دیکھنا، اور آپ نے یہ دیکھنا کہ حق پہ کون ہے. ایک بات. اور دوسری بات ہے کہ وقتی طور پہ ایک شکست، فتح جو ہے وہ فتح نہیں ہوتی، وقتی طور پہ شکست نہیں ہوتی. وقتی طور پہ امام حسین علیہ السلام کو اس دور میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں ہو گئی شکست ظاہری دنیا میں، لیکن قیامت تک وہ امر ہو گئے. یزید تھا، حسین ہے. یزید تھا، حسین ہیں، اور وہ قیامت تک رہیں گے. یہ وہ وجہ تھی جس لیے آپ نے مدینہ کو چھوڑا. مدینہ چھوڑ کے پھر آپ کو